الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم اور بہت زیادہ ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سارے اس میں شامل کیے جا سکیں۔ محمد زبیر ہیں جھنگ سے، ان کا سوال ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر حرام پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، تو اگر ہم غلطی سے یا بھول کر حرام کھا بیٹھیں تو کیا ہم 40 دن تک دعا اور عبادت چھوڑ دیں یا توبہ استغفار کر کے عبادت جاری رکھیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی جو ہے یہ حرام کی شدت کو بیان کر رہا ہے۔ صحیح، کہ حرام کھانا کتنا بڑا جرم ہے اور اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ نے قبولیت ہی کی بنیاد پہ عبادت کرنی ہے تو آپ کے پاس کسی عبادت کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کہ یہ قبول ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ پھر تو آپ کو ساری چھوڑنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سرٹیفکیٹ تو کسی کا بھی نہیں ہے کہ یہ قبول ہو گئی ہے۔ تو چھوڑنی نہیں بلکہ زیادہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ بھول چوک اس امت پر اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ جو گرفت ہوتی ہے یہ عمدن جو کیا جاتا ہے اس پہ ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ارادے سے جو کیا جائے، جانتے بوجھتے حرام کھایا جائے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہر بندہ سود کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ منافع ہے، یہ مارک اپ ہے۔ صحیح، یہ تو ہم بھول کر تو نہیں کھا رہے، جان بوجھ کر کھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ ارشاد عالی ہے کہ جو بدن کا حصہ حرام سے بنے گا، نبت من السحت، حرام غذا سے جو خون، جو ہڈی، جو گوشت کا ریزہ، جو حصہ بنے گا، النار اولا بھی، اس کے لیے آگ ہی اچھی ہے، آگ ہی کافی ہے، بالکل صحیح، وہ جلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو حرام سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کے مضمرات جو ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں۔ صحیح، کہ اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت چھوڑ دی جائے، عبادت اس طرح تو پھر مزید کی جائے تاکہ وہ خطا معاف ہو اور اللہ کریم اس نحوست کو بدن سے دور بالکل صحیح۔ اور اگر یہ سوچ لیا جائے کہ یہ عبادت قبول نہیں ہوئی تو پھر تو جیسا آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی قبولیت کا سرٹیفکیٹ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے کسی عبادت کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی اگلا سوال بشیر احمد ہیں سیتھی سے، ان کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں پچھلے دنوں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا، اسے کنڈکٹ کرنے والے صاحب کہہ رہے تھے کہ کافر صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ ہندو بھی ایک طرح سے اہل کتاب ہی ہیں، کہ بہرحال کتاب تو ان کے پاس بھی ہے۔ براہ کرم یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ کافر کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے اور حقیقت میں اہل کتاب کون سی قوم ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس میں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کافر ہے کیا۔ ہمارے ہاں ایک تصور یقین کی حد تک پختہ ہو گیا کہ کافر کو بہت قابل نفرت اور بدترین خلائق اور بدترین مخلوق اور بہت بری چیز ہے۔ یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ صحیح۔ جو نہیں لاتا وہ کافر ہے، جو لاتا ہے وہ ایماندار ہے، مومن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کافر سے
بہت زیادہ ہمدردی کی گئی ہے کتاب اللہ میں بھی، تمام کتابوں میں اور تمام انبیاء میں، حتیٰ کہ نبی کے وسلم اتنی ہمدردی فرماتے تھے، قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ کا باخ النفس کا، کیا آپ اپنی جان ہی قربان کر دیں گے، آپ اپنی جان ہی دے دیں گے اس دکھ میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اچھا، تو یہ ہمدردی کافروں سے تھی نا۔ بالکل ٹھیک، کتاب جو نازل ہوئی تو کافروں کی اصلاح کے لیے ہوئی، بالکل صحیح، بالکل انبیاء مبعوث ہوئے تو کافروں کی اصلاح کی، ایگزیکٹلی، تو کافر سے تو ہمیں محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نفرت کریں گے تو وہ بھی آپ سے نفرت کرے گا، محبت کریں گے تو وہ آپ کی بات سن لے گا۔ بالکل صحیح، تو کافر سے نہیں، کفر سے نفرت ہے۔ سبحان اللہ، کفر ایک صفت ہے بالکل ٹھیک، جو اس میں ہے، بندے سے نفرت نہیں ہے۔ انبیاء کافر کے لیے مبعوث ہوئے، جو مومن ہے وہ تو پہلے مومن ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت، اتنا مجاہدہ، اتنی دعائیں، اتنی کوشش ساری عمر کافروں کو مسلمان کرنے کی، حتیٰ کہ قرآن کریم نے کہا کہ آپ اتنا دکھ کرتے ہیں کہ آپ یہ مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ جان ہی دے دیں گے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اگر اللہ، یہ ڈیفینیشن سمجھ آ جائے تو پھر سمجھ آتی، اگر یہ اصول مانے کہ حضور کے سامنے جنہوں نے انکار کیا وہ کافر ہیں باقی نہیں ہیں، تو پھر تو مومن بھی وہی ہوں گے جنہوں نے حضور کے سامنے اقرار کیا، پھر میں اور آپ مسلمان بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات اگر کفر یہ ہے کہ حضور کے سامنے انکار کیا بعد میں نہیں ہے، تو پھر مومن بھی وہی ہوں گے جنہوں نے حضور کے سامنے اقرار نو کیا۔ ڈاؤٹ، یہ تو بڑی خطرناک بات، پھر تو معاملہ وہیں تک ختم ہو گیا نا، پھر آگے تو بات ختم ہو گئی۔ تو نبوت تو قیامت تک ہے، جو نہیں مانے گا کافر ہے، جو مانے گا مومن ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو یہ اس طرح کے اوہام جو پیدا ہوتے ہیں ہمارے آج کل کے دانشوروں کو، یہ ایک بڑے دانشور کا جملہ ہے جو آگے آپ کے ایک اینکر نے اٹھا لیا۔ صحیح، یہ صحیح، میں نے اس دانشور کے منہ سے بھی سنا تھا اور مجھے حیرت ہوئی تھی کہ یہ کس قسم کے دانشور ہیں، یہ اسی قسم کے دانشور، انہیں یعنی کافر کی ڈیفینیشن کا ہی پتہ نہیں۔ کافر کو قابل نفرت کی، مریض قابل نفرت نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، اور اگر قابل نفرت ہو پھر اس کا علاج کون کرے گا؟ مرض سے آپ کو نفرت ہوتی ہے، آپ مرض کو ہٹانا چاہتے ہیں، مرض کو دور کرنا چاہتے ہیں، مریض سے تو آپ ہمدردی کرتے ہیں۔ اور اگر کافر سے اگر ہمدردی نہ ہوتی تو آج مومن نہ ہوتے، آج مسلمان ہوتے ہی نہ۔ اور کتنی دنیا شرک سے، کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئی، بالکل صحیح، کتنی مخلوق، اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب کے لوگ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، آج تک کوئی دروازہ بند نہیں، کوئی کافر جب توبہ کرے کتنا بڑا کافر اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہمیشہ جو حقائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا، اب جو اس کا انکار، ضروریات دین کا جو انکار کرے گا کافر کہلائے گا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ اسے مار دیا جائے، اس کی جان مال آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری مومن کی ہے، اس کے حقوق، اس کے زندہ رہنے کے حقوق، اس کی روزی، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کے بیمار کا علاج معالجہ، اگر وہ مسلمان حکومت میں تو مسلمانوں کے ذمہ ہے، بے شک، بلکہ اگر حکومت پہ وقت آتا ہے، جنگ ہو جاتی ہے، تو کافر کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہے، وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے جنگ پر نہیں جائے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یعنی انسانی حقوق سارے اس کو حاصل ہیں، اور وہ ایک مسلمان سلطنت دے رہی ہے، اور اس کے ذمے ہے، اس کی جان مال آبرو کی حفاظت کرے، بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرے، اس کے علاج معالجے کی سہولتیں دے، اسے روزگار کے مواقع دے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر کافر سے نفرت ہوتی تو پھر طائف کا واقعہ پھر ایسا نہ ہوتا۔ حضور نے دعا کی سبحان اللہ کہ یہ نہیں تو ان کی نسل سے مسلمان پیدا ہو جائیں گے، اللہ انہیں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو کافر اور مومن قیامت تک رہیں گے، بالکل ٹھیک، جو ضروریات دین پر ایمان لائے گا مومن ہے، جو انکار کرے گا کافر ہے۔ یہ فلسفہ یہاں سے پیدا ہوا کہ کافر انہوں نے قابل نفرت سمجھ لیا، کفر کو سمجھنا چاہیے کافر کو۔ بالکل کفر ایک صفت ہے جو تبدیل ہو سکتی ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو سارے اسلامی حقوق اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ بے شک، ایمان نہیں لاتا تو اسلامی نہیں لیکن انسانی حقوق اسے پورے حاصل ہیں، بالکل ٹھیک۔ اچھا، دوسرا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اہل کتاب ہندو جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، یہ ہمارے دانشوروں کا دعویٰ ہے، خود ہندوؤں کا نہیں۔ اچھا، ہندو ہندو اپنی کتاب کو آسمانی کتاب نہیں کہتے، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ نے یہ کتاب لکھی تھی۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مصنف کا نام بتا دیں۔ نام بھی بتاتے ہیں اور اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. مجھے اب یاد نہیں ہے، میرے حافظے سے نکل گیا، مجھے آتا تھا اب یاد نہیں آ رہا. صحیح. تو یہ تو ہمارے دانشوروں نے گھسیٹ. کتاب الکتاب وہ ہے جو آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہے. بالکل ٹھیک. اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لائے. بالکل صحیح. اور ان میں ہمارے پاس فی الوقت یہود اور نصارہ دو قومیں ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم اہل کتاب کہتے ہیں. دونوں کی کتابیں پیغمبروں پہ نازل ہوئی آسمان سے. ورنہ تو ہر طبقے پاس ایک کتاب تو ہے، پھر سارے اہل کتاب ہو جائیں گے. بلکہ ہر شخص کے پاس ایک کتاب ہر شخص کے پاس ایک، ہر سیاسی جماعت کے پاس ایک منشور ہے. یہ سارے اہل کتاب نہیں ہو جائیں گے. اہل کتاب، اور ان میں بھی اب ایک فرق ہے. جب سے انہوں نے شرک شروع کیا، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ مشرک ہو گئے، اہل کتاب نہیں رہے. اچھا. ورنہ اہل کتاب سے شادیاں جائز قرار دی ہیں قرآن نے. تو کیا عہد نبوی میں کسی اہل کتاب عورت سے مسلمانوں کی شادی ہوئی؟ بالکل صحیح. نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ ہونی چاہیے تھی جب جائز ہے. یہ اہل کتاب نہیں رہے، یہ مشرک ہو گئے. ان پر مشرک کا اطلاق ہوگا. انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا، یہودیوں نے بھی عیسائیوں نے بھی. اگر آج بھی یہودیوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا تو وہ اہل کتاب ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے شادیاں کی اسی حکم کے تحت کہ قرآن میں حلال ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے علادگی کرا دی، فرمایا یہ مشرک ہیں. صحیح. بالکل صحیح. یہ اللہ کے بیٹے مانتے ہیں اور یہ مشرک ہیں، اہل کتاب نہیں رہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. عہد نبوی میں کوئی ایسی شادی نہیں ہوئی. صحیح. اس پہ ڈیٹیل سے پھر بات کرتے ہیں. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو صحیفہ ہے یہ کیا ہے اور اس کی اب کیا اہمیت ہے اور کن کے اوپر یہ اترا. وقفے سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین محترم، ایک کمرشل بریک پہ جانا ہے. اس سے پہلے اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshed.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہمیں بھیجیے، ہم آپ سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. حضرت جی، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اہل کتاب کے حوالے سے، اور آپ نے فرمایا کہ جو مشرک یہ جو انکار کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو کتاب اہل کتاب ہوتے ہوئے لیکن انہوں نے اپنے آگے شرک کیا اور مشرک بن گئے، تو وہ ان کے اوپر وہ لاگو نہیں ہوتا، قانون لاگو نہیں ہوتا. اچھا، ایک اور چیز ہے صحیفہ، کہ جن نبیوں کے اوپر کتابیں اس طرح سے نہیں آئیں ان کے اوپر صحیفے آئے. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا کہ یہ کیا ہے اور یہ تقریباً کتنے نبیوں پر آئے. صحیفہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر جو احکام آئے وہ جو کتاب کی صورت میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، وحی کی صورت میں ان پر نازل ہوئے، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے جسے آپ کوئی رسالہ کہہ لیں یا پمفلٹ کہہ لیں بنا لیے، صحیح، اسے صحیفہ کہا گیا ہے. صحیح. صحیفے کا مطلب ہے ایسی بات جو حقائق کی طرف رہنمائی کرتی ہو. بالکل ٹھیک ہے. اسی سے آپ کی صحافت نکلی ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں، میں نے اسی لیے پوچھا ہے، صحافت مقدس پیش آئے کہ صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ حقائق تک لوگوں کو پہنچائے. بالکل ٹھیک. یعنی وہ اپنی طرف سے اس میں آمیزش نہ کرے، جو حقائق ہیں وہ ان تک لوگوں کو بلا تکلف پہنچائے. یہ صحافت ہے. اور صحیفہ کہتے ہیں ایسی بات جو حق کی طرف، حقائق کی طرف رہنمائی کرتی ہو. تو جن انبیاء پر مبسوط کتب نازل نہیں، صرف 4 کتابیں نازل ہیں، نبی کو 1.25 لاکھ کم و بیش کے قریب ہیں، تو
تو ان پر بھی احکام تو نازل ہوتے تھے. بالکل ٹھیک. پھر وہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ یا رسالے یہ بنا لیتے تھے جسے آج کی زبان میں آپ پمفلٹ یا رسالہ کہہ سکتے ہیں. صحیح. انہیں صحیفہ کہا. اور یہ صحیفے ابھی کہیں موجود ہیں؟ اگر ہوں بھی تو ضرورت اس نہیں کی اہمیت نہیں ہے. بالکل. کیونکہ ہمارا ایمان ہے ہر نبی پر جو نازل ہوا وہ حق ہے، جو کتابیں نازل ہوئی برحق ہیں، جو صحیفے نازل ہوئے برحق ہیں. لیکن عمل ہمیں صرف قرآن پہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اتباع صرف محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. حتیٰ کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے کوئی ورک دیکھ رہے تھے تو حضور مسجد میں تشریف لائے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تورات کا ایک پرانا قدیم ورک ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے رخ انور پہ تغیر رونما ہو گیا. آپ کو کوئی بات پسند نہ آتی تو رخ انور پہ تغیر آ جاتا. آپ کو بات پسند نہیں ہے. فرمایا تم تورات کے ورق دیکھ رہے ہو، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے خود اس دار فانی میں موجود ہوتے تو میرا ہی اتباع کرتے، تورات پہ نہ چلتے. بالکل ٹھیک. تو تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں صرف قرآن کو دے. ایمان ہمارا ان کے جتنی کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، جتنے انبیاء مبعوث سب کے ساتھ ہمارا ایمان ہے اللہ کے برک نبی. اتباع صرف محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر پہلی بات ہے کہ ہے کوئی نہیں ہو بھی تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ مطالعے کی، نہ پڑھنے کی، نہ اس سے رہنمائی لینے کی. ایمان کی حد تک ہے. انبیاء کے ساتھ بھی ایمان ہے اور صحائف اور کتب کے ساتھ بھی ایمان ہے. اتباع قرآن کا ہوگا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحیح. اور یہ جو اہل کتاب کہا گیا کہ جی ہندو اہل کتاب ہے، نہ ہندو خود اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری کتاب آسمانی ہے. وہ کہتے ہیں فلاں مصنف ہے، اس نے لکھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم کیوں ان کی مطلب ان کو اتنا اوپر لے جانے، کیا ان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں ہم اسلام کی اہمیت و عظمت سے ناآشنا ہیں. صحیح. ہمیں مسلمانی ورثے میں مل گئی. ہم سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی عام سی چیز ہے، جیسے اور کچھ قومیں ہیں، ایک قوم یہ بھی بن گئی مسلمان. اسلام ہے کیا اور اس کی عظمت کیا ہے یہ ہم جانتے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. اسلام ایک وہ فلسفہ حیات ہے جس نے کامن مین کو، دا مین فرام دا اسٹریٹ، جسے کوئی نہیں پوچھتا، صحیح بات، اسے اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا اور وہ ذاتی طور پر اللہ سے باتیں کر رہا ہے. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. کوئی ایسی فلسفی کہیں تصور میں آتی ہے؟ ممکن نہیں ہے. عظمت اسلام سے آشنا نہیں ہے. بالکل صحیح. ہم اگر آشنا ہوتے تو ہم چاہتے کہ ان کو بھی یہ دولت نصیب ہو. یعنی یہ وہ نعمت ہے کہ ہمیں جس انسان سے بھی ہمدردی ہم چاہتے ہیں کہ اسے یہ بھی نصیب ہو. بالکل صحیح. ہم اسے چھوڑ کر ان کے رنگ میں رنگنے چلے جا رہے ہیں. یہ تو الٹی دانش ہے. دانش الٹ گئی. دانش الٹ گئی ہے. بات اصل میں یہ ہے. اگلا سوال عزیز جی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. یہ محمد زبیر ہیں جھنگ سے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار یا دوست کوئی گفٹ بھیجے اور اس کی کمائی حلال یا جائز نہ ہو، اس کی کمائی پر شک ہو، تو کیا ہم وہ گفٹ قبول کر کے استعمال کر سکتے ہیں یا اسے واپس کر دیں؟ دیکھیں جی، کوئی تحفہ بھیجتا ہے یا کوئی دعوت کرتا ہے تو آپ اس کی کمائی کی آزمائش کرنے کے ذمہ دار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. کیسے کماتا ہے، اس میں کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح. آپ کی کوئی دعوت کرتا ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ اس نے پیسے کہاں سے لائے تھے. کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے، بارگاہ رسالت میں کفار کی طرف سے بھی گفٹ آئے، بارگاہ رسالت میں یہودیوں نے بھی آپ کی دعوت کی اور آپ نے قبول فرما لیا. یہ تو نہیں پوچھا کہ انہوں نے کمایا کیسے ہے. یہ بالکل ٹھیک. تو دوسرے کی کمائی کے ذمہ دار آپ نہیں، آپ اپنی کو پیوریفائی کریں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. احمد حسن ہے گوجرا سے. یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی 6 کتب ہیں جنہیں سیاستہ کہتے ہیں، جن میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سر فہرست ہیں. ان کے اردو ترجمے تو بہت سے لوگوں نے کیے ہیں. سوال یہ ہے کیا کسی صوفی نے ان کتابوں میں سے کسی کا اردو ترجمہ لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تو پلیز بتا دیں تاکہ پڑھ کر مستفید ہو سکے. متقدمین علماء حق جتنے تھے اور جنہوں نے احادیث نقل کی ہیں یا ان کے ترجمے کیے ہیں، سارے ہی صوفی تھے. بالکل ٹھیک. صوفی کو الگ نہیں ہوتا. یہی علماء حق صوفی بھی تھے. صحیح. اور جنہوں نے لکھے ہیں اور جنہوں نے کیے ہیں تو کوئی سا بھی جو دیکھ لیں آپ.
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سمینہ عبداللہ لاہور سے یہ کہتی ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اس پر روزوں کی قضا واجب ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھ لے. حضرت جی اس میں وارث سے کیا مراد ہے، بیٹا یا بیٹی؟ جو وراثت لیتے ہیں وارث ہیں. وہ وارث ہیں، سادہ سی بات. وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے جو بھی بیٹا یا وراثت میں بیٹی ہے جو وراثت لیتے ہیں وارث ہیں. اگر اس پر کوئی قرض ہے تو وارث پر چاہیے کہ اس کا قرض ادا کرے. اگر اس پر حج فرض تھا اور وہ نہیں کر سکا تو وارث کو چاہیے اس کی طرف سے حج کرے. کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا قرض ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیکن یہاں پر تو صرف نظر ہوتی ہے کہ وراثت میں جو مال اسباب ہاں بچے ہاں بس وہ تو وہ لے لیا جائے، باقی جو اس کے ہیں وہ جانے اور اس کا کام جانے. ایک اور سوال ہے جی، یہ انہوں نے نام نہیں لکھا، کیا والد کی قبر کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، قبروں کا بوسہ شرن جائز نہیں. شرن جائز نہیں ہے. والد کو تو زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا قبر کے بوسے سے کیا ہو. والد کی خدمت جب وہ بیمار ہے، جب وہ زندہ ہے، ضرورت مند ہے، تب کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ ایک بہن ہے جی خوشاب سے، حضرت جی کی خدمت میں میرا سلام. اور یہ کہتی ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو سونے کے لونگ یا بالی پہنی ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 7 تولے سونا سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. براہ کرم اس بارے میں تفصیلاً رہنمائی. گزارش یہ ہے جی، میں مفتی ہوں نہیں اور یہ کام مفتی صاحبان لیکن زکوٰۃ کے اوپر آپ کی بڑی دسترس ہے. لیکن جو چیزیں زیر استعمال ہوتی ہیں ان پر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جو آپ استعمال کرتے ہیں اس پر نہیں ہوتی. صحیح بات. اچھا جی، انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا. حضرت جی اگر ہم کاروبار کے لیے کسی سے پیسے لیں تو وہ پروفٹ مانگتے ہیں، خواہ وہ ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، اور ہم اس کو پروفٹ دیتے رہتے ہیں. اصل رقم پروفٹ نہیں، آپ سود کہیں. اچھا، انہوں نے ان کا میں سوال پورا پڑھوں پھر مجھے جو اس کی سمجھ آئی وہ یہ آئی. ان کا مقصد یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے مطلب رشتہ دار سے یا بھائی سے پیسے لے کے ہم کاروبار شراکتی بنیادوں پہ اگر شروع کر لیتے ہیں تو اس میں جو نفع آتا ہے اس کا حصہ اگر وہ مانگتا ہے تو یہ اس کا حق ہے. اب ان کا سوال یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم نے دیتے ہی رہنا ہے ساری عمر. اب یہ چاہتے ہیں نہیں تو آپ نے ساری عمر اس کے پیسے بھی تو استعمال کرنے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر بینک سے پیسے لے لیں تو بینک کو ہم وہی جو پروفٹ شیئر ہم اس کو دے رہے ہیں وہ ہم قسط پروفٹ نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ قسط جو ہے وہ بینک کی دیتے رہتے ہیں تو ایک دن وہ ختم ہو جائے گا. یہ ہے کہ آپ پروفٹ جو دیتے ہیں شراکت پہ پروفٹ ہوتا ہے تو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نقصان ہوتا ہے تو نقصان بھی اس کے اتنے پیسے کاٹتے ہیں کہ نقصان ہو. بینک نقصان کا ذمہ دار نہیں بنتا، بینک صرف پروفٹ لیتا. آپ کو پروفٹ ہو یا نہ ہو، آپ کو 100 روپے ہو گئے، بینک نے 10 لینے، اس نے 10 ہی لینے. صحیح. آپ کو 10 روپے نقصان ہوگا، اس نے اپنے یہ سود ہے. فکس رقم ہر حال میں لینا جو بینک لیتا ہے یہ سود ہے. صحیح. جو شراکت دار آپ کے ساتھ شراکت کرتے ہیں اسے آپ پروفٹ ایک مہینے میں 10 روپے آئے ہیں تو اسے 5 دیتے ہیں یا 4 دیتے ہیں جس نے اس کا حصہ ہے. دوسرے مہینے 20 آ گئے تو آپ اسے تقسیم. تیسرے مہینے نقصان ہو گیا تو آپ اس نقصان بھی اس کے حصے میں ڈال. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کچھ خود غرض سے مجھے لگتے ہیں شراکت یہ کہتے ہیں کہ کاروبار جب ہم کر رہے ہیں تو پھر کسی کو کیوں دیں. نہیں شراکت اور چیز ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. سود اور چیز ہے. ظاہر ہے سود تو بھائی سے لیں یا کسی سے بھی لیں. تو قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی شراکت ہی کاروباری کی طرح ہے. سود بھی یہ بھی بیع و شراء کی طرح ہے. حرم اللہ الربا، اللہ نے سود حرام کر دیا، پھر کاروبار کی طرح کیسے ہو گیا؟ اور حل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کر گیا. پھر ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ ایک حلال ہے ایک حرام ہے. بالکل. آپ کو یہ فرق نظر نہیں آتا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی حافظہ آمنہ ہے لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ ساتھ کے ساتھ لطائف روشن ہو گئے ہیں. دوسرا سوال کہ قرآن پاک میں اکثر آیات میں وقف لازم لکھا آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وقف کریں، لیکن اگر غلطی سے بھول جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. وقف ایسے ہوتا ہے جیسے آپ بات کرتے ہوئے سانس لیتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس اگلی میں اسے مکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وقف نہ کیا جائے تو حرج کو نہیں، معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی. جہاں ٹھیک ہے. معنی بدلتے ہوں وہاں غلطی ہوتی ہے، وہاں رکنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کیسے پتہ چلے کہ کیسے ساتھ پتہ کے ساتھ چلے، یہ لطائف اس کا معیار کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کردار اگر بدل رہا ہے، مثبت ہو رہا ہے، یخرج من الظلمات الی النور، آپ گناہوں کی تاریکی سے نیکیوں کی طرف چل پڑے ہیں تو روشن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا معیار کشف یا وجدان نہیں ہے، اس کا معیار کردار ہے. اگر آپ کے کردار کی اصلاح ہو رہی ہے تو آپ کا دل روشن ہو رہا ہے. صحیح. اور یہ آپ کو خود پتا ہے، ہر ایک اپنا امتحان خود کر سکتا ہے. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح. آنسا امتیاز ہے لاہور سے، ان کا بھی بڑا اہم سوال ہے. یہ کہتی ہیں کہ ہر جگہ کا کلچر اور اقدار الگ ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی غیر مسلم سے بات کرتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ اسلام کا کلچر کیا ہے اور ہم اسے کیوں فالو کریں، یہ ہمارے کلچر کے مطابق نہیں ہے. ایک تو یہ کلچر کا بڑا مسئلہ ہے، تو اس میں رہنمائی فرمائیے. گزارش یہ ہے جی کہ غیر مسلم ہم سے کیا پوچھے گا. ٹھیک ہے. ہم خود اپنا کلچر چھوڑ چکے ہیں. ہم خود اپنا کلچر چھوڑ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر کلچر کی بات کی جائے تو ہم سر سے پاؤں تک غیر اسلامی ہیں. صحیح. ہمارے جو کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، آنا جانا، یہ سارا مغرب زدہ ہو گیا. صحیح. یعنی ہم ابھی تک ذہنی طور پر انگریز کی غلامی سے باہر نہیں آئے. ٹھیک ہے. پہلے تو ہم اپنا کلچر خود فالو کریں اور اس پر فخر سمجھیں اور وہ ڈٹ کر کریں. بالکل صحیح. تو پھر ہم کسی کو دعوت دے سکتے ہیں کہ اس کلچر میں، اسلامی کلچر میں پردہ پوشی بھی ہے، آرام بھی ہے. یا آپ کا کیا کلچر ہے کہ پاؤں کو گردن سے لے کر، مرد کو گردن سے لے کر پاؤں تک آپ ڈھانک دیتے ہیں اور عورت کو نیم برنا کر دیتے ہیں. کیا عورت کے لیے سردیوں میں سردی نہیں ہوتی، گرمیوں میں گرمی نہیں ہوتی؟ یعنی جس بدن کو چھپانا چاہیے اسے آپ نے کھول کے رکھ دیا، اور جو بدن کھلا بھی رہ سکتا ہے اسے آپ نے چھپا دیا. تو یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف بات. بالکل صحیح، بالکل صحیح بات. اچھا، ملاقات میں، لین دین میں اسلامی رویے دیکھ لو اور غیر اسلامی دیکھ لو. آپ کہتے ہیں ہائے بائے. What do you mean by hi or what do you mean by bye? مومن کہتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام. بالکل صحیح ہے. جی؟ آپ پر سلامتی ہو. سلامتی ہو، دعا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ساری چیزیں اس طرح، آپ کھانے پینے کے آداب، سارے کلچر اسی رہائش کو کہتے ہیں نا. لباس، ملاقات، میل جول، لین دین، آپ اسلامی کلچر کو مطالعہ تو کریں تو آپ کو کتنا بہترین، کتنا آرام دہ، کتنا پرسکون اور کتنا سوبر نظر آئے گا. تو پہلے بیٹے آپ اپنا کلچر خود اپنائیں، پھر کسی کو دعوت دیں. اور یہ اگر کلچر کی بات ہوتی تو پھر اسلام اس طرح سے نہ پھیلتا. میں امریکہ، ویسٹ امریکہ میں تھا تو ایک بوڑھا سا امریکن مجھے دیکھ کر کہنے لگا فرام ویئر آر یو؟ فرام پاکستان. میں نے سلوار قمیض ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، پگڑی باندھی ہوئی. صحیح. کہتا ہے یو آر ویری لکی پیپلس. واٹ فار؟ آپ بہت خوش قسمت. کیسے؟ کہنے لگا عجیب بات ہے، دیکھو تمہاری سلوار قمیض تم نے اپنے ناپ کی بنوائی ہے. کیا بات ہے. ہمارے قسمت میں تو نمبر ہے، اس نمبر کی دے دو، اتنے نمبر کی دے دو. صحیح بات. تو دیکھو وہ مان رہا تھا کہ تمہارا کلچر جو ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن سوال یہ ہے جی کہ آپ اپنے کلچر کو پہلے خود اپنائیں. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ فخر کرنا سیکھیں تو پھر کسی کو دعوت دینے کے قابل ہوں. بالکل صحیح. اور اچھا، ایک بڑی غلط قسم کی ہم نے خود ہی اس کو جنم دیا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگریز اگر جھوٹ نہیں بولتے تو یہ ان کا کلچر ہے،
انگریز اگر ایک دوسرے سے لین دین بڑا فیئر کرتے ہیں تو یہ تو کلچر ہمارا ہے، کلچر ہمارا ہے، انہوں نے ہم سے لیا، ہم سے لیا ہوا ہے اور ہم چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ جب اسلام یہ چیزیں سکھا رہا تھا اور مسلمان اس پر عمل کر رہے تھے، تب یورپ کو دا کیو مین لکھتا ہے ہسٹری میں، صحیح، یہ غاروں میں رہتے تھے جن میں تہذیب نہیں تھی، بالکل ٹھیک، اور مغربی ممالک امریکہ وغیرہ کو دا وائلڈ ویسٹ کہتے تھے، صحیح، اور نیو یارک کی سڑکوں پہ گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ ہوا کرتا تھا۔ ان کی تہذیب یہ تھی کہ بات بات پر قتل و غارت کرتے تھے اور میت نکال کر پھینک دیتے تھے، اور اس کا جو بکس ہے اس میں اپنے سامان رکھا اور رسی ڈالی کندھے پہ رکھ کے گھسیٹ کے چل پڑے، قبر کھودی، میت کو باہر پھینکا۔ یہ تہذیب تھی ان کی۔ انہوں نے اسٹڈی کی کہ یہ ود ان فیو ایئرز بالکل صحیح، یہ روئے زمین پہ یہ تہذیب کیسے پھیل گئی۔ تو انہوں نے وہ چیزیں نوٹ کی کہ یہ تجارت میں دیانتداری رکھتے ہیں، بول چال میں نرم گفتاری رکھتے ہیں، یہ صلح جنگ کے اصول ہیں، ان کے ضابطے ہیں، انسانیت سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بقا کے لیے وہ اصول اپنا، ایمان نہیں لائے، اصول اپنا لیے، کیونکہ ان کے اپنے اصول ہوتے تو یہ پہلے سے مہذب ہوتے۔ صحیح، بالکل۔ اچھا، جب انہوں نے اصول اپنائے تو اصولوں کا ایک قاعدہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی شرعی اصول اپنا لیں گے، آپ میں ایمان ہو یا نہ ہو، دنیا کا فائدہ وہ ضرور دے گا۔ بالکل ٹھیک، ایک کافر پیاسا ہے، اسے ٹھنڈا پانی پلائیں تو اسے سکون ضرور آئے گا۔ بالکل صحیح، آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ الگ بات۔ تو اسلامی رہن سہن کے اصول اگر دنیاوی زندگی میں کافر بھی اپنائے گا تو دنیا کی سہولتیں اسے ضرور ملیں گی، وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم نے چھوڑ دیے، نہ ہم کافر بن سکے نہ مومن رہ سکے، کیونکہ اسلام کو ہم چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور اس پہ عمل پیرا بھی نہیں، کافرانہ تہذیب کے ہم دل دادا بھی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ون سائیڈڈ نہیں ہیں، ہمارے دو رخ ہیں۔ تو نہ ہمیں ادھر سے خیر ملتی ہے نہ ادھر سے خیر، نہ پورا وہ کیا نہ پورا وہ کیا، تو دونوں طرف سے فائدہ تو حاصل نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات۔ پہلے بیٹا آپ اپنے کلچر کو اپنائیں، خود اسٹڈی کریں اس اور پہ اس کے بعد فخر کرنا سیکھیں، تو پھر کافر بھی مانیں گا۔ میں آپ افغانوں کو اور پٹھانوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے اجڑ ہیں اور جاہل ہیں اور ان کے لباس بھی ایسی ہیں اور یہ وہ ہے، تو امریکہ نے افغانستان پر کیوں حملہ کیا؟ یہ چھوٹی سی ریاست تھی، وہ اپنے لگے ہوئے تھے، کوئی انٹرنیشنل افیئرس میں ان کا کوئی ایسی مداخلت نہیں تھی۔ تو واٹ واز دا پرابلم فار امریکہ؟ اتنی بڑی ریاست کو کیا مصیبت تھی؟ میں نے یہ جملہ بش کے منہ سے سنا ہے کہ جب انہوں نے پورا افغانستان غیر مسلح کر دیا، جب کوئی چوری ڈاکہ کوئی ظلم نہیں رہا، فوری انصاف مل جاتا ہے، تو وہ کہنے لگا ہم نے انہیں اس لیے تباہ کیا، they were going to destroy our culture around the globe۔ اچھا، ہاں، یہ بش کا جملہ ہے جو میں نے اپنے کانوں سے ٹی وی پہ سنا ہے۔ صحیح۔ ان کا جرم یہ تھا کہ they were going to destroy our culture around the globe، بالکل صحیح، کہ انہیں دیکھ کے یہ انصاف، یہ امن، یہ سکون دیکھ کے ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے تو اپنے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک۔ تو جنہیں آپ غیر مہذب سمجھتے ہیں، ان کے کلچر کی انہوں نے اتنی اسٹڈی کی کہ ان کا یہ ہمارے کلچر کو کھا جائے گا، اور وہ اسلامی کلچر ہے، تو اسلامی کلچر۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل ہم اسے اپنائیں تو صحیح، اس پر فخر کرنا سیکھیں تو صحیح۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری بات بڑی مزے کی ہے کہ ہم خود نماز نہیں پڑھنا چاہتے، کافر کو مسلمان کرنا چاہتے۔ یار پہلے خود تو ہو جاؤ۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات۔ حضرت جی عبد الرحیم مشرف قریشی مدینہ منورہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی شرک کیا ہے؟ بیسیکلی شرک اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک سمجھنا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ واحد لا شریک ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ ظاہر ہے اس کی ذات میں تو کوئی شریک نہیں کرتا کہ دو اللہ۔ یہاں یہ انہوں نے ذات میں شریک کیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذات میں شرک ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹا، انسان کا بیٹا نالائق بھی ہو تو انسان تو ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جانور کا بچہ جانور ہوتا ہے۔ اللہ کا بیٹا ہوگا تو الوہیت اس میں ہوگی بنیادی طور، بڑا خدا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن وہ خدا سمجھدار ہو یا بے سمجھ ہو، لیکن خدا تو بنیادی طور پر معبودیت اس میں ہوگی۔ یہ ذات میں شرک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کی صفات ہیں، علم، رزق،
بالکل صحیح. یہ جتنی اس کی ہیں اس میں کسی کو شریک ماننا کہ میرا رزق جی فلاں دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے لیکن فلاں اللہ سے دلوا رہا ہے یا فلاں مجھے دے رہا ہے، صحیح. تو اس کی کسی صفت میں شرک کرنا یہ صفات میں شرک ہے، اور دونوں شرک ناپسندیدہ ہیں اور بہت برے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہ اس کی جو صفات ہیں اس میں بھی کسی کو ذات اور صفات میں شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے عزیز جی. وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں ضرور بھیجیے اور ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا